إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین آج 19 فروری 2021 کو یہاں مسجد بلال میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جنت کا بیان. پچھلے 2 مہینے سے ہم یہاں پر جہنم کی ہولناکیاں عنوان پر 2 خطبے پارٹ 1 پارٹ 2 سنائے تھے دلائل قرآن و سنت کی، اور ہم نے کہا تھا کہ جنت کے بارے میں بھی 2 خطبے انشاءاللہ سنائیں گے. تو آج جنت کا بیان پارٹ 1. ایک خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بہت ساری دلائل قرآن و حدیث کی ایک خطبہ جمعہ میں نہیں سنا سکتے. جنت کے بارے میں سنانے 2 جمعہ بھی کم ہیں، بہت زیادہ جمعہ چاہیے جنت کی تفصیل بیان کرنے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں کتاب و سنت میں. آج مختصر سے وقت میں جو سناؤں گا دلائل غور سے سنیے اور اللہ سے مانگتے رہیے جنت الفردوس.
اللہ کے بندو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کیا وہ سورہ حج کی آیت نمبر 23 ہے، اس کا ترجمہ غور سے سنیے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا۔ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی، اور وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، ہم مردوں کے لیے اس دنیا میں ریشمی لباس حرام ہے، جنت میں اللہ ہم کو ریشمی لباس پہنائے گا۔ اللہ کے بندوں، جنت اللہ سے مانگتے رہنا ہے، کیونکہ انبیاء اور رسول اور اولیاء اللہ جنت مانگتے رہے اللہ سے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ ہم کو اللہ سے کہتے رہنا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جنت الفردوس کا، واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ 3 مرتبہ جو بندہ جو بندی یہ دن میں پڑھیں گے 3 مرتبہ جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ، اللہ رب العالمین اسے جنت ضرور دیں گے، لیکن شرط ہے کہ وہ توحید والا ہو۔ خوش نصیب ہے آپ مسلمان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت اہل حدیث کے مسلمان، الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو جنت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ جنت ضرور ملے گی بول رہا ہوں تو دلیل سنیے۔ دلیل ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بتا رہا ہوں، اور ان کی کتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 236 حدیث 475 حسن لذاتہ سند کے ساتھ۔ آپ اہل توحید ہیں، آپ لوگوں کے لیے حدیث، میرے لیے حدیث۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل قوم من اہل التوحید النار، ترجمہ اہل توحید میں سے ایک قوم جہنم میں داخل ہوگی۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جہنم سے، اللہ مجھے بچائے، ہم سب کو بچائے، آمین۔ یدخل قوم من اہل التوحید النار فیحترقون الا دارت وجوہہم فیدخلون الجنہ۔ اہل توحید میں سے ایک قوم جہنم میں داخل ہوگی، بس وہ جلیں گے سوائے ان کے چہروں کے، اور پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث مسند المستخرج علی صحیح مسلم حدیث 475 امام ابو نعیم الاصبہانی کی یہ کتاب، سند حسن لذاتہ ہے۔ پچھلے مہینے ایک خطبہ دیا تھا ممبئی میں، وہاں پر میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو جہنم نہیں ملے گی، ہم کو جنت ملنا ہی ملنا ہے، جہنم تو کافروں کے لیے ہے۔ تو بات یہ ہے مسلمانوں، کافروں کو تو بے شک موت کے وقت سے جہنم ہے اور ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن جو مسلمان شرک کے عقیدے، بدعات خرافات کے عقیدے، شرک کے اعمال، بدعات خرافات کے اعمال میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ موت کے وقت سے جہنم میں رہیں گے اور کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جنت میں نہیں داخل کیے جائیں گے۔ اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اگرچہ کہ وہ رمضان کے فرض و روزے رکھتے تھے، وہ حج عمرہ کرتے تھے، ان کا نام مسلمانوں جیسا تھا، ان کے والدین مسلمان جیسے تھے، معاشرے میں وہ مسلمان نام سے مشہور تھے، لیکن وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے ان کے شرک و بدعت خرافات کی وجہ سے، کیونکہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے ان لوگوں پر جو شرک کرتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، جنت ان پر حرام کر دیا اللہ نے۔
تو جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے شرک بدعت خرافات کے عقیدے اعمال میں، وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، موت کے وقت سے ان کو فرشتے مارتے ہوئے روح قبض کریں گے، اور عذاب قبر بھی ملے گا، جہنم کی ہولناکیاں ملیں گی، اور جہنم کے بعد حساب کتاب کے بعد پھر وہ ہمیشہ کی جہنم میں کافروں کی طرح رہیں گے جو مشرک تھے۔ لیکن مسلمانوں میں وہ لوگ جو منافقت کرتے تھے، عقیدے والے منافق نہیں، اعمال میں منافق تھے، تو وہ توحید پر رہے ہوں گے۔ اب یہ بات ہم اہل حدیثوں پر ہم فٹ کرنا کہ ہم اہل توحید ہیں، ہم اہل حدیث مسلمان الحمدللہ، نہ ہم اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کے صفات میں شرک کرتے ہیں، نہ ہی ہم اللہ کی عبادات میں شرک کرتے ہیں، ٹھیک، ہم اہل توحید ہیں اللہ کے بندوں۔ اب ہم یہ حدیث پر اپنے آپ کو فٹ کرنا، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو جہنم کا عذاب چکھنے کے بعد، جہنم کا عذاب پا لینے کے بعد، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لینے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ کیا ہم یہ لوگوں میں سے ہوں گے؟ ہم اپنے آپ کو پیش کر لینا اس حدیث پر، غور کرو اللہ کے بندو۔ منافقت سے بچنا ہے۔ عقیدے میں اگر آپ کے پاس کچھ بھی بگاڑ نہیں ہے، نماز نبوی پڑھتے ہو، روزہ نبوی رکھتے ہو، عمرہ اور حج نبوی کرتے ہو، زکوٰۃ صدقات نبوی طریقے سے تقسیم کرتے ہو، تمام اعمال صالحہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق کرتے ہو، الحمدللہ، لیکن معاملات میں اگر منافقت برتیں گے، معاملات میں اگر منافقت برتیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ عذاب ملے گا گناہوں کے وجہ سے، پھر بعد میں کب رب ڈالیں گے جنت میں وہ رب کو معلوم ہے۔ لہذا جنت کا بیان آج جو سنیں گے تو اس جنت کے لیے اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے ہم سب کو۔ اللہ کے بندو، ہم سب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا پچھلی قوموں کو جو اللہ پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک کیا، حقوق العباد کا گناہ زیادہ تھا ان لوگوں کا، اگرچہ کہ وہ لوگ کفر بھی کرتے تھے، اگرچہ کہ وہ لوگ شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو فوراً ان کے وہ اکبر الکبائر یعنی شرک کے وجہ سے نہیں ہلاک کرے، اللہ نے ان کے ان گناہوں کے وجہ سے ہلاک کرے جو حقوق العباد کے ساتھ ان کا گناہ تھا، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کا گناہ تھا، حق ادا نہیں کرتے تھے بندوں کا اور ظلم ہی ظلم کرتے تھے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو وہ واقعات پر پیش کرتے رہنا جو واقعات پرانی قوموں کے تھے، اور ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے والے بننا، تاکہ ہم کو موت کے وقت سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، موت کے وقت جنت کی خوشخبری فرشتوں سے سننا، عذاب قبر سے بچنا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچنا، رب کے سائے میں رہنا، اور حساب کتاب کے بعد جنت مل جانا۔ اللہ ہم سب کے حساب کتاب میں بھی آسانی کرے، آمین۔ یہ حدیث یاد رکھیں گے امید کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، جنت کے بارے میں، وہاں کا قیام کے بارے میں سن لیجیے، وہاں کا قیام کتنا اچھا ہوگا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، جنت کی جگہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہاں پر داخل ہونا ہے انشاءاللہ، اللہ داخل کرے ہم سب کو، آمین۔ وہاں کا مقام دیکھو، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے، بہت اچھی جگہ ہے جنت، جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ بچائے ہم کو۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سورہ صف آیت نمبر 12 ہے، جنت عدن ہے، جنت کے درجہ، جنت کے جو قسمیں ہیں اس میں سے ایک جنت عدن ہے، اس میں بہترین بنگلے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو ہمارے گھر ہیں نا، یہ مٹی، سیمنٹ، اینٹ، پتھر وغیرہ کے، یہ وہاں پر ویسے گھر نہیں ہوں گے، وہاں پر سونے اور چاندی کے اینٹ رہیں گے، اور اس میں جو سیمنٹ کا کام ہوگا وہ موتیوں سے ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے وہ جنت مانگتے رہو۔ ان للمؤمنین فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، اللہ اکبر، کیسی وہ موتی ہوگی؟ موتی تو ہم سب نے دیکھے ہیں، غور کرو یہ کیسی موتی کے بارے میں اللہ بول رہے ہیں، کیا ہے وہ موتی کا؟ جنت میں مومن کا ایسا خیمہ ہوگا۔ ہم NCC کیمپ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہم میں سے بہت سارے لوگ کیے ہیں، یا جنہوں نے نہیں کیے وہ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ NCC کیمپس کیسے لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے صحرا میں اپنا چھوٹا سا خیمہ کیسا لگاتے ہیں، ٹینٹس،
تو وہ چمڑی کے ہوتے ہیں یا کسی مضبوط قسم کے دھاگے کے ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن یہ خیمہ ایک ہی موتی کا ہوگا۔ جنت میں خیمہ، ٹینٹ ایک موتی کا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ ایک گول موتی سے بنا ہوا ہوگا ایک خیمہ جنت کا، جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ ایک میل 1.6 کلومیٹر ہوتا، ایک میل 1.6 کلومیٹر ہوتا، 1.6 انٹو 60 کر لیں، 60 میل لمبا ہوگا وہ، اتنی بڑی ایک موتی۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی سائز رہتی ہے ہمارے پاس جو دنیاوی موتی، سبحان اللہ، ہم اپنی مٹھی میں کئی موتیوں کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن جنت میں ایک موتی کا ایک خیمہ، وہ بھی گول موتی کا، اتنا بڑا ہے، 60 میل اس کی مسافت ہے۔ اور اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے، مومن ان سے ملاقات کے لیے جائے گا، وہ اس قدر دور ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائیں گے۔ مثلا ہمارا یہ گھر اگر 100-200 گز کا ہی اگر ہو اور ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے تو ہمارے گھر والے اگر دوسرے یا تیسرے کمرے میں ہیں تو ہم کو دکھیں گے؟ نہیں دکھتے، ٹھیک؟ تو وہ 60 میل جو لمبا ہوگا، وہ موتی کی جو وسعت ہے، اللہ اکبر، کیسی بڑی موتی ہے وہ، ایک موتی جو خیمہ ہوگا، اس میں ہم جائیں گے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، وہ اتنی بڑی موتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ نعمت اللہ رب العالمین کی چاہیے ہے تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ موتی والی جو حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2838 ہے، 2838۔ اللہ کے بندو، جنت کے بارے میں تفصیل، مقام کے بارے میں اور بھی بہت ساری ہے، لیکن میں مختصر بول رہا ہوں۔ موت کا خطرہ نہیں رہے گا جنت میں۔ یہاں کا جو ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں رہو یا اپنے آپ کو کسی مضبوط قلعے میں رکھ لو یا ہم کہیں بھی رہو دنیا میں، موت تو آئے گی، لیکن جنت کے گھر میں یا جنت میں جہاں کہیں بھی آپ رہیں گے وہاں پر موت نہیں آنے والی۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم، وہاں وہ موت نہیں چکیں گے، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے ہیں، اور انہیں اللہ دوزخ کی سزا سے بچا لے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، آمین۔ اللہ کے بندو، یہ سورہ الدخان آیت نمبر 56 ہے۔ موت نہیں آئے گی جنت میں۔ ایک حدیث سنیے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا اہل النار لا موت ويا اہل الجنة لا موت خلود۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6544۔ ترجمہ، جب جنتی اور جہنمی جنت و جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جہنمیوں اب کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں، اے جنتیوں اب کبھی موت نہیں آئے گی تمہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہو یا ہمیشہ جنت میں رہو۔ اللہ ہمیں ہمیشہ کی جنت دے، موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری دے، آمین۔ اللہ کے بندو، جنت میں رہنے والے اللہ رب العالمین کے بندے، ان کو سلام ملے گا اللہ سے، ان کو سلام ملے گا اللہ سے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ ہم کو یہ سلام سنا دے اے اللہ، آپ کا سلام ہم سننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم نہیں چاہیے یا اللہ۔ ترجمہ، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ بہت مہربان اور ان کے پروردگار کے طرف سے، ان کے رب کے طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، رب سلام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتوں کا سلام سنو جنتیوں، اللہ ہم سب کو جنت دے، آمین۔ جنتیوں کو فرشتوں کا سلام، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد آیت نمبر 23-24۔ ترجمہ، اور فرشتے ان پر جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو اس وجہ سے جو تم نے دنیا میں تکالیف پر صبر کیا، سلام علیکم بما صبرتم،
ہم توحید و سنت کی دعوت دینے کے لیے نکلیں گے ہمارے گھر سے، ہمارے رشتہ داروں کے پاس یا ہمارے پڑوسیوں کے پاس یا ہمارے بستی میں اور دوسروں کے پاس یا ہمارے گاؤں میں یا شہر میں یا ہمارے اسٹیٹ میں یا ہمارے ملک میں، جہاں کہیں ہم جائیں گے توحید و سنت کی دعوت دینے کے لیے، وہاں پر آپ کو تکلیف ملے گی۔ انبیاء کو تکلیف ملی تھی، ہم کو بھی تکلیف ملے گی۔ توحید و سنت پھیلانے کا کام نہیں چھوڑنا ہے، کرتے رہنا ہے ہر روز۔ جب کریں گے تو تکلیف ملے گی، اور بھی مصیبتیں جو کچھ بھی آئیں گی اس کو آزمائش سمجھتے رہنا ہے۔ ہم رب کے کام میں نکلے ہوئے ہیں اور یہ تکلیف آئی ہے، یہ رب کے طرف سے آزمائش ہے، جیسا انبیاء اور اولیاء کو آزمائش آئی تھی۔ بس ہم کو صبر کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے رہیں گے، اور جو کچھ بھی رب سے مل رہی ہیں نعمتیں اس دنیا میں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے، صبر کرتے رہیں گے، تو وہاں پر جنت ملے گی اس صبر کے وجہ سے۔ اور فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر اس چیز کے سبب جو کہ تم صبر کیا کرتے تھے۔ آخرت کا گھر بہت اچھا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، جنتیوں کا ایک دوسرے کو سلام، جیسا آج ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے رہتے ہیں، اللہ ہم کو جنت میں بھی ایسے ہی ملائے تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں، مصافحہ کرتے رہیں اور سلام کرتے رہیں۔ سنیے رب نے کہا سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 میں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنت میں، کون سے لوگ؟ ایمان والے۔ ایمان والے مطلب اہل توحید۔ یاد رکھنا، کبھی بھی جب ایمان والے کی بات آئے گی تو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود جو شرک والے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بات نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک والے، جی ہاں رب نے ہی کہا، یہ میری بات نہیں ہے۔ سورہ 12 آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ يُؤْمِنُ کہا رب نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، اللہ نے کہا۔ تو وہ ایمان والے نہیں جو ایمان کے ساتھ شرک والے ہوں گے، یعنی اللہ پر ایمان بھی لائے لیکن شرک بھی کرتے ہیں، وہ نہیں۔ یہ کون سے اہل ایمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کون؟ جو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ وہ اہل توحید ہیں، یعنی وہ لوگ اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے ہوں گے، ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے ہوں گے، وہ ایمان والے مخاطب ہیں یہاں پر۔ تو ایمان شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے، اور ایمان نبی اور صحابہ کی طرح، اور اس کے بعد عمل صالح۔ عمل صالح نہیں میں تو توحید پر ہوں جنت تو میرے لیے ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمل صالح ضروری ہے۔ دیکھیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آمنوا بھی ہے، عملوا الصالحات بھی ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کے بغیر کہاں ملے گی جنت؟ تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنت ہے جہاں پر نہریں نیچے بہ رہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہ ایک دوسرے کو آپس میں سلام کہتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن وغیرہ نہیں رہے گا جنت میں۔ جنت میں کوئی بکواس کی باتیں نہیں کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے تو کیسی کریں گے؟ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ اس اخروی زندگی سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں عذاب آخرت سے ڈرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم تو تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیے گئے، اس سے پہلے ہی اس کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہ بہت احسان کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ سورہ طور آیت نمبر 50، آیت نمبر 25-28۔ اللہ کے بندے، یہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ ہم آپس میں وہاں گفتگو کریں گے، اور وہاں کی گفتگو بہت اچھی ہوگی، نہ وہاں پر بے حیائی کی باتیں ہوگی، نہ گالی گلوچ ہوگی، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ جھوٹ، کچھ نہیں۔ وہاں پر دنیا میں کیے جانے والی باتیں نہیں کریں گے، وہاں پر یہی بولیں گے کہ رب نے ہمیں عذاب سے بچا لیا، ہم تو ڈرتے تھے رب کے عذاب سے۔ اب جو ڈرتے تھے ہوں گے اور گناہوں سے بچتے تھے ہوں گے، وہی لوگ وہاں پر بول سکیں گے ایک دوسرے سے کہ ہم ڈرتے تھے رب کے عذاب سے، تیز و تند گرم ہواؤں والے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ تیز و تند گرم ہواؤں والا بھی عذاب ہے، وہ کیسا عذاب ہوگا رب کو معلوم ہے، اللہ ہمیں بچا لے، آمین۔ بغض، کینہ ختم ہوگا، سورہ اعراف آیت نمبر 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
سورہ اعراف آیت نمبر 43. اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہیں ہو سکتی تھی، ہم اپنے آپ سے نہیں پہنچ سکتے تھے، اللہ نے پہنچایا. اللہ ہم سب کو جنت دے دو، ہمارے اللہ ہم سب کو جنت دے دو یا اللہ. بے شک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے اعمال سے بھی نہیں پہنچ سکتے، یا اللہ آپ کا رحم ہوگا تو ہی ہم کو جنت ملے گی یا اللہ. اللہ اکبر. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے، ہمارے اعمال کے بدلے ہمیں جنت ملے گی اللہ کے بندو. لیکن اللہ کے رحم کے بعد ہی اعمال صالحہ کرتے رہنا ہے ہم کو ہماری موت تک. اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک. آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. خطبہ جمعہ میں جنت کا بیان سنا رہا ہوں اور کچھ مسائل بھی سمجھانا ہوتا ہے. ٹھیک، اگر فضیلت بیان کر رہے ہیں تو مسائل بھی سنانا ضروری ہوتا ہے. لوگوں کے پاس کچھ مسائل ہیں، وہ یہ ہے کہ رب کے بارے میں عجیب و غریب تعویلات ہیں. یعنی جہاں پر اللہ نے اپنے ہاتھ کے بارے میں کہا کہ میرے ہاتھ ہیں اور میں جیسے چاہتا ہوں ویسے خرچ کرتا ہوں، اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، کہ میرے دو ہاتھ ہیں اور جیسے چاہتا ہوں ویسے خرچ کرتا ہوں، یہ رب نے کہا. لیکن یہاں پر اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں سمجھتے ہیں کچھ لوگ، اور وہاں پر رب کی قدرت مراد لیتے ہیں. فوق عبادہ کہا رب نے تو وہاں پر بھی رب کی قدرت مراد لیتے ہیں، رب کی ذات مراد نہیں لیتے. جہاں پر رب نے اپنے ذات کے بارے میں کہا وہاں پر رب کی ذات کو وہ لوگ مانتے ہی نہیں. جاہل لوگ جاہل قسم کے سوال کرتے ہیں جو مجھے نہیں سنانا ہے آپ لوگوں کو. عرش اور رب کے بارے میں عجیب و غریب سوال کرتے ہیں صوفیزم والے. اور رب کے چہرے کے بارے میں بھی بولنے جا رہا ہوں، اس لیے یہ بات بولا. رب نے قرآن میں رب کے چہرے کے بارے میں کہا، اور یہ صوفیزم والے بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، تراویح بھی پڑھتے ہیں نا، قرآن سناتے ہیں، تو یہ لوگ ترجمہ نہیں پڑھتے، صرف اور صرف رٹتے ہیں قرآن کی آیتوں کو. ترجمہ اور تفسیر سلف صالحین کے مطابق سمجھیں گے تو رب کی ذات کے بارے میں بھی سمجھیں گے. رب کی ذات میں رب کا چہرہ ہے نا، رب کا چہرہ سے مراد رب کی ذات ہوئی. اللہ ہم سب کو آپ کا دیدار کرنا ہے، اللہ آپ کا چہرہ ہمیں دیکھنا ہے یا اللہ. ہم ایمان رکھتے ہیں آپ کے چہرے پر، آپ کی ذات پر یا اللہ، آپ کے مثل کوئی نہیں ہے اللہ. سنو اللہ کے بندو، دیدار الہی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. ناظرہ ضاد سے پہلے، پھر ناظرہ ضا سے. ترجمہ سنو، القیامہ کی سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22-23. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. رب کی طرف دیکھنے کی بات ہے. اللہ اکبر. رب کا چہرہ ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ رہے ہیں وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمہارے رب کا چہرہ ہے جو بڑے جلال والا اور جو بڑے عزت والا ہے، اکرام والا ہے. اللہ کے بندو، رب کا چہرہ ہے، ایمان رکھو. اور اس کی طرف دیکھنے والے جنتی. یا اللہ ہم کو جنتی بناؤ، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے اس دنیا سے اور نہیں دیکھ پائے. اللہ نے کہا لن ترانی، اللہ نے کہہ دیا نہیں دیکھ سکتے ہم اس دنیاوی آگ سے ہمارے رب کو. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صوفیزم والے جھوٹ کہتے ہیں کہ رب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھے تھے معراج کی رات میں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھے رب کو آپ کی زندگی میں، اور رب کو ہم تمام دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ہم جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں جنت میں بھیج، آمین. ہم رب کو دیکھیں گے جنت میں. اللہ کے بندو، اس کے لیے کرنا یہ ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. سورہ یونس آیت نمبر 26. جو لوگ نیک عمل کریں گے اور زیادہ نیک عمل کریں گے انہیں جنت ملے گی اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں نصیب ہو آپ کا دیدار ہے اللہ.
اور ان کے چہروں پر نہ کدورت چھائے گی نہ ذلت. یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو اللہ کے چہرے پر ایمان لائے گا، جو اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کی تمنا اور دعا کرتا رہے گا، ضرور رب اس کو اپنا دیدار کروائے گا. وہ بندہ توحید والا ہوگا، وہ بندہ شرک بدعت سے بچا ہوا ہوگا، جو اپنے سلف صالحین کے مطابق اپنا ایمان رکھا ہوگا اپنے رب پر. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ایک حدیث صحیح مسلم سے، حدیث نمبر 297-298. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کسی چیز کی ضرورت ہے کیا تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں؟ تو جنتی کہیں گے اے اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں جہنم سے نجات دے دی، اب کیا چاہیں گے یا اللہ؟ پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا، وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے. اللہ کے بندو، پردہ تب ہٹایا جائے گا. جھوٹ بولتے ہیں وہ ظالم لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی نے دیکھے تھے رب کا چہرہ معراج کی رات میں. وہ لوگ جھوٹے ہیں. کہتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ نے تمام نور کے پردے ہٹا دیا تھا اور اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا تھا. جھوٹے ہیں یہ لوگ. رب دیدار کروائے گا جنتیوں کو قیامت میں. اللہ کے بندو، اللہ پردے ہٹا دے گا. جنت میں داخل کرنے کے بعد رب پردے ہٹائے گا نور کے، اور وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے جنتی. اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. پھر پیارے نبی نے یہی آیت کی تلاوت کی، اس حدیث کو بیان کر کے، حدیث صحیح مسلم 298. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، جنت اگر چاہیے ہے تو عذاب کے بعد جنت نہیں چاہیے میرے اللہ. یہ بولو اللہ سے. موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری سننا ہے میرے اللہ، اور قبر میں ہم کو جب دفنا کر چلے جائیں گے ہمارے گھر والے دوست احباب، تو ہم کو تب ہی سے جنت کی ہوائیں چاہیے ہماری قبر میں. یا اللہ ہمیں نہیں چاہیے عذاب قبر بھی. یا اللہ، اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، باتیں بہت ہیں. جنت میں حوریں ہیں، وہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں سناؤں گا، یعنی اگلے مہینے کے. یا اللہ، ہم جیسے آج ہمارے امی ابا کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، اور ہم ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے گھر میں، جنت میں بھی ہمیں ایسے رہنا ہے. یا اللہ ایسے دعا کرتے رہیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ رب نے کہا، ذمہ داری دیا رب نے، حکم ہے رب کا ہم پر. اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے جہنم کے، اور اپنے گھر والوں کو بھی. جیسے اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ میرے امی ابا کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا، اے میرے اللہ میرے بیوی کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا، اے اللہ مجھے ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا، اے اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا، اے اللہ میری اولاد کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا، اے اللہ ہم کو نعمتیں دے، نہیں ختم ہونے والی نعمتیں دے. اللہ کبھی ہماری نعمتوں میں زوال نہ ہو، ہمارے گھر والوں کی نعمتیں میں زوال نہ ہو. یہ مانگتے ہیں نا، گھر والوں کے ساتھ رہنے کو خوش ہوتا ہے نا بندہ. تو جنت میں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو، ایسا نہیں کہ آپ توحید کے عقیدے اور اعمال پر رہتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی بنانے کی پوری کوشش کرے، لیکن اپنے گھر والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیے، نہ ان کے عقیدے کی اصلاح کرے، نہ ان کے معاملات کی اصلاح کرے، نہ ان کے اعمال کی اصلاح کرے، ان کو جہنمی راستے پر لگے رہنے دیے، تو کب مل سکیں گے؟ نہیں مل سکیں گے. لیکن اگر آپ آج سے ہی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھر والوں کے بے عقیدے اعمال معاملات کی اصلاح میں لگے رہیں گے، ان کو بھی جنتی عقائد اعمال سکھاتے رہیں گے نبی اور صحابہ کے مطابق، تو سنیے آیت کہ کیا ملے گا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سورہ رعد آیت نمبر 23-24. ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیکوکار ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے بندو، یہاں پر شرط ہے کہ ہم بھی نیک رہنا ہے تو گھر والوں کو بھی نیک بنانا ہے، تاکہ ہم وہاں پر بھی جنت میں ساتھ رہیں گے. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے یہ اس گھر کا. اللہ اکبر. اللہ کے بندو، جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو کے بارے میں سنیے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی. اللہ اکبر. یعنی جہنم میں وہ کہاں ہوگا؟ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے بھی سونگھی جا سکتی ہے، تو بندہ کہاں ہوگا؟ کتنی دور ہوگا جہنم میں بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا.
اللہ کے بندو، کیا جرم کی وجہ سے؟ قتل کی وجہ سے۔ تو یہاں پر حدیث میں لفظ تو ہے من قتل معاہدن، یعنی عہد و پیمان کوئی کر لے کر آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ذمی کی حیثیت سے، تو وہ آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہیں تو حفاظت کرنا ہے، اس کو دوسروں سے بھی بچانا ہے اور خود بھی اس کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے۔ مثلا جہاں پر اسلامی شریعت نافذ ہو وہاں پر نان مسلمز اگر ہیں، پہلے تو یہ سبجیکٹ اتنا لمبا ہے کہ اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے بھی بہت سارے کام ہیں۔ بہرحال میں آخری بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو نان مسلمز رہیں گے ان کو یہ بولنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں، آپ کے مال جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیں گے، آپ یہاں پر رہیے جزیہ پے کر کے، ٹیکس پے کر کے آپ سیکنڈ سٹیزن بن کے یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تو ایسے کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد اگر اس کو قتل کر رہے ہیں تو وہ بندہ 40 سال تک جو خوشبو جاتی ہے جنت کی، وہ خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جہنم میں کہاں ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں، نان مسلمز کے ساتھ بھی کیسا رہنا ہے یہ سمجھا رہا ہے اسلام ہمیں۔ تو اتنا بہترین پیسفل ریلیجن ہے اسلام، الحمدللہ۔ اسلام کو بدنام کرنے والے بہت کچھ جھوٹ بولتے ہیں اور ہماری قرآن کو ہی بین کرنے کی بات بول رہے ہیں RSS اور VHP اور بجرنگ دل والے لوگ، لیکن انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آج آرٹیکل 25 ہے، کسی دور میں وینکیا نائیڈو نے کہا تھا کہ if we come to power we will remove article 25 from Indian Constitution۔ ایسا ہمارے پارٹی کے کسی نے کہا تھا، کہا وینکیا نائیڈو نے، جو آج ہمارے انڈیا کا وائس پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندو، وہ لوگ پاور میں آئے ہیں اور ان کے پاس فل میجورٹی بھی ہے، کئی قانون وہ لوگوں نے پاس کیے ہیں۔ کل یا پرسوں کی ایک نیوز نہیں سنے ہوں گے آپ لوگ، جو سنے ہیں وہ جانتے ہوں گے میری بات۔ زی نیوز کا ایک ویڈیو ہمارے جماعت اہل حدیث کے ایک ساتھی نے مجھے شیئر کیا، میں نے دیکھا۔ فرانس کا پریزیڈنٹ میکرون جو ہے، ایمانوئل میکرون، اس کی گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیے ہیں، ابھی بل ہے وہ لا بن جائے گا، پیٹی لا اس کا نام دیا گیا ہے، جس پیٹی نام کے جو ٹیچر کو گلا کاٹ دیا گیا تھا ابھی، جو اسلام کے خلاف اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے کالج میں جو پڑھا رہا تھا، تو جس نے اس کا گلا کاٹا، بہرحال اس نے تو جرم کیا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نان مسلم تھا، بول رہا تھا اسلام کے خلاف، تو اس کو اسلام سمجھانے کا تھا، کیونکہ شریعت نہیں ہے آپ اپنے ہاتھ میں لیے خنجر اور کسی کا گلا کاٹتے پھر، ایسا نہیں کرنا ہے۔ خیر اس کو کاٹا گیا، اس کے نام پر جو ہے قانون بن رہا۔ وہ قانون میں یہ ہے مسجدوں پر پوری پابندی لگائی جائے گی اور پوری نگرانی میں چلے گی گورنمنٹ کے، مدرسوں پر پابندی رہے گی اور فرانس گورنمنٹ کے نگرانی میں رہے گی، اور پورے اکاؤنٹس ان کے گورنمنٹ کی نگرانی میں رہے گی، اور سلفی کی دعوت و تبلیغ کو روکا جائے گا۔ یہ بل میں لفظ لکھا ہوا ہے سلفی، جو سلفی آئیڈیالوجی والے ہیں ان لوگوں کے دعوت و تبلیغ کو روکا جائے گا۔ تو یہ جو بھوکنے والا ہے گودی میڈیا کا اینکر، عجیب و غریب باتیں بک رہا تھا، اور ایسا قانون کب آئے گا ہمارے انڈیا میں تو ایسی وارداتیں گلا کاٹنے کی ہر آئے دن سننے کو ملتی، یہاں پر تو کملیش لا بنا دینا چاہیے، کیونکہ کملیش تیواری کا گلا کاٹا گیا یو پی میں، تو کملیش لا بنا دینا چاہیے۔ یہ کل ہی سنا میں نیوز اور آج بول رہا ہوں۔ تو میں بول رہا تھا دعوت و تبلیغ کے بارے میں بات، جنت کے بیان میں دعوت و تبلیغ کی بات سمجھاتے ہوئے یہ بول رہا ہوں، سمجھو کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے لا منسٹر روی شنکر پرساد سے سوال کرے پریس کانفرنس میں، اور ہم نے ایک حوالہ دیا، فرانسیسی گورنمنٹ ایسا ایسا کر رہی ہے، انڈیا میں ایسا کب آئے گا، کب سلفیزم پر جو ہے پابندی لگے گی، اور کب سلفی وچار دھارا پر جو ہے پورے طور پر گورنمنٹ کچھ قانون بنا دے گی۔ تو روی شنکر پرساد کا بھی اس میں کچھ سیکنڈز کا ویڈیو ایڈ کیا اس نے، وہ نیوز میں نے دیکھا سنا۔ روی شنکر پرساد نے کہا ٹھیک ہے ہم پہلے اس کا وہ پڑھیں گے بل کو، اس کے بعد آگے بات کریں گے، بس اتنا جواب دیا اس نے۔ تو اللہ کے بندو، آج آرٹیکل 25 ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، وی کین پریکٹس، we can preach and propagate our religion Islam anywhere in India to any Indian۔ ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آزادی ہے، ہمارے دین پر عمل کرنے کی اور دین کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے ہم کو۔
لیکن اگر یہ آرٹیکل 25 ہٹا دیا جائے یا اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کر کے بہت زیادہ پابندیاں لگا دیا جائے اور کچھ قانون بنا دیا جائے، آئے دن نئے نئے قانون بن رہے ہیں، کسانوں کے خلاف قانون اور مسلمانوں کے خلاف قانون اور دلتوں کے خلاف قانون، تو اگر ایسا قانون بنا دے کہ جماعت اہل حدیث جو سلفی ہیں ان کی آئیڈیالوجی، ان کی ٹیچنگز عام نہیں ہونا انڈیا میں، یہ لوگ کبھی بھی پروپیگیشن آف اسلام نہیں کر سکنا، اگر ایسا کوئی قانون بنا دیں گے تو کیا ہوگا اللہ کے بندو؟ آج تو آزادی ہے نا، جب تک آزادی ہے تب تک تو ہم آسانی سے دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، ہمارے وہ مسلمانوں تک جو شرک بدعت خرافات میں، ہم ان تک جا کے اسلام سمجھا سکتے ہیں، اور نان مسلمز تک خود میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے RSS کی گلیوں میں، ناگپور میں محل علاقے کا نام ہے، وہاں پر جو RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر ہم مالک کا سندیش بول کے بانٹے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ایک ساتھی جناب سلیم صاحب وہاں کی جمعیت کی ذمہ دار ہیں الحمدللہ، RSS کے ہیڈ کوارٹر سے قریب میں یہ کہہ رہی تھی اس مسجد بہت پرانی 400 سال پرانی حدیث مسجد ہے شاید وہ، تو وہاں پر یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں نان مسلم کو، اور کر سکتے ہیں، مالک کا سندیش یعنی قرآن مراٹھی میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، ہم کو دینا ہے، بولنا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ کو جو دین ملا آپ کے ماں باپ کی وجہ سے، تھوڑا ہم آپ کو امن اور سلامتی والی باتیں بتانا چاہتے ہیں، آئیے، اس کو بولنا ہے، سمجھانا ہے، اور یہ اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک آزادی ہے دین پر عمل کرنے کی اور دین کی تبلیغ کرنے کی، اگر کچھ پابندی لگ جائے تو پھر کر سکیں گے، بعد میں افسوس رہے گا، آج موقع ہے، لہذا باہر نکلو اور اسلام سمجھانے کا کام کرو، تاکہ جو اسلام کی دشمنی میں زندگی گزار رہے نان مسلم، اسلام اگر نہیں قبول کریں گے بھی تو اسلام کے دشمن تو نہیں بنیں گے، اسلام کے لیے ان کے دل میں دشمنی تو نہیں رکھیں گے، نہیں قبول کرنا ان کی مرضیاں، وی آر جسٹ ٹو کنوے دا میسج آف المائٹی، وی کی ناٹ کنورٹ اینی ون، یہ ہم بولتے ہیں اسلام کی تعلیمات میں سے، ہم پہنچانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ رب نے انبیاء کو بولا علیک البلاغ، آپ کے پاس صرف پہنچانے کا کام ہے، تو ہم بھی صرف پہنچانے کا کام کریں گے، اللہ کے بندو جنت آسانی سے نہیں ملنے والی ہے، صحابہ زندگیاں وقف کر دی، مال وقف کر دیے، قربان کر دیے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے دین کے لیے، اور ہم بس 5 ٹائم نماز پڑھ لے رہے جو 5 نمازی ہے، اور جو 5 نمازی نہیں ہے صرف جمعہ والے ہیں یا پھر اور جو بھی پڑھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آسانی سے ملے گی جنت آسانی سے نہیں ملنے والی ہے، اللہ کے بندو جنت آسانی سے نہیں ملنے والی ہے، جنت کے لیے ہم کو کرنا ہے، تو بات میں بول رہا تھا کہ ہمیں جو ذمہ ہے اس کا بھی قتل نہیں کرنا ہے، یہ تعلیمات اسلام سے ملی ہے، یعنی ایک نان مسلم کی بھی حفاظت ہمیں کرنا ہے، یہ اسلام ہے، ہمیں سمجھانا ہے، اللہ کے بندو بات آگے خطبے میں آئے گی، بہت سارے اور باتیں، جنت کے درجات بتانا ہے، جنت کے بازار بتانا ہے، اور جنت کے بہت کچھ، جنت کا بازار بتانا چاہتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، جنت میں ایک بازار جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے، شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار کیا ہوگا؟ مسک، اللہ اکبر، اور زعفران، آج ہم اپنے گلیوں میں چل رہے ہیں، اپنے روڈ پر چل رہے ہیں، صحرا میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو جب تیز ہوائیں چلتی تو جو گرد اڑتی ہے تو وہ مٹی اور کیا 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 ہمارے چہرے پر، ہمارے کپڑوں پر اڑا کر جاتی، لیکن جنت میں جو جمعہ کے دن بازار لگے گا اور اس میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پر جو ہوا چلے گی تو وہاں پر جو گرد و غبار رہے گا وہ مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا، جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے جنتیوں کے حسن و جمال میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا، جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن، ان کے بیویاں دیکھیں گے کہ حسن و جمال پہلے سے زیادہ ہوا ہوگا، بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گے واللہ تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد بہت بڑھ گیا، جنتی لوگ کہیں گے واللہ ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی بہت زیادہ بڑھ گیا، یعنی جب وہ لوگ بازار میں آئیں گے تو رب اپنے فضل سے اور ان عورتوں کا بھی حسن و جمال بڑھائے گا، تو اللہ کے بندو یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2833 ہے، جمعہ کا دن جیسا آج ہم یہاں جمع ہیں اور جنت کا بیان خطبہ جمعہ سنے ہیں، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت میں بھی جمعہ کے دن بازار میں جانا ہے اور ہمارے حسن و جمال کو اور بڑھانا ہے، یا اللہ موت تک ہم کو آپ کی اطاعت والا بنائے رکھیے، یا اللہ موت تک ہم کو آپ کے رسول کی اطاعت و اتباع والا بنائے رکھیے، یا اللہ ہم کو قرآن و حدیث پڑھنے والا بنائیے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے والا بنائیے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق ہی تبلیغ کرنے والا بنائیے، یا اللہ
ہم بہت بڑے گنہگار ہیں یا اللہ، لیکن ہم کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا اللہ آپ کی توفیق سے یا اللہ۔ یا اللہ بس ہم پر رحم و کرم کر دو یا اللہ۔ یا اللہ آپ کی توفیق نہیں ہوگی تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے یا اللہ۔ یا اللہ آپ توفیق دیجئے، آپ تقوی اور اخلاص دیجئے، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے یا اللہ۔ یا اللہ ہم پر خاص رحم و کرم کریے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو آپ کے الغفار صفت کے وسیلے سے بخش دیجئے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم يا وهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.